موٹر سائیکل سواروں کے لیے سستا پیٹرول، کیا حکومت یہ فیصلہ کر پائے گی؟ IMF نے پاکستانی حکام کو 600 ارب روپے کے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس حاصل کرنے کی پائیدار ٹیکس اور غیر ٹیکس محصولات کے اقدامات کرنے کے حکم کے بعد سستا پیٹرول دینے کا سوچنے لگی۔ ایک بار پھر حکومت موٹر سائیکل مالکان کو پیٹرول پر ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کرنے کے لیے BISP سروے میں جمع کیے گئے ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے اپنے آپشن تلاش کر رہی ہے۔ IMF اب حکومت سے کہتا ہے کہ وہ FBR کے ٹیکس وصولی کے ہدف کو بڑھائے تاکہ اسے رواں مالی سال میں متوقع برائے نام گروتھ کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے۔ اس صورتحال میں حکومت ابھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 70 روپے یا 80 روپے فی لیٹر چارج کرنے کی اجازت دینے پر 20 سے 30 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر کے یا تو 50 روپے فی لیٹر کی زیادہ سے زیادہ حد سے آگے بڑھانے یا 17% GST لگانے میں سے ایک فیصلہ کرے گی۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ 27 جنوری تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر صرف 3.08 بلین ڈالر رہ گئے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک رواں مالی سال کی پہلی ششمے میں 22.6 بلین ڈالر کی مجموعی تخمینہ کے مقابلے میں صرف 5.59 بلین ڈالر کا قرض حاصل کر سکا۔ پاکستان نے گزشتہ مالی سال 2021-22 کے دوران 6 ماہ کی اسی مدت میں 9.13 بلین ڈالر کے قرضوں اور گرانٹس حاصل کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی قرض دہندگان سے ادائیگیوں کی وصولی میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس طرح کی موجودہ نازک صورتحال میں حکومت IMF حکام کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جو کہ 6.5 بلین ڈالر کی توسیع فنڈ سہولت کے تحت 9ویں جائزے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے نئے سرے سے کوششیں کر رہا ہے۔ مالیاتی محاذ پر IMF مالیاتی فریم ورک کو حتمی شکل دینے کے بعد سیلاب کے اخراجات میں ایڈجسٹر فراہم کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہوا کہ بجٹ کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی دونوں پہلوؤں پر سیلاب پر کتنے اخراجات کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر BISP پروگرام کے ذریعے وظیفوں کی تقسیم کے ذریعے۔ سب سے پہلے IMF اور پاک حکام کو مالیاتی فرق کے اعداد و شمار پر مصالحت کرنا ہوگی۔ ایک بار جب یہ طے ہو جائے گا تو یہ آئندہ منی بجٹ کے ذریعے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو اقدامات کو حتمی شکل دینے کی راہ ہموار کرے گا۔ دوسری جانب FBR کے اعلیٰ حکام نے IMF کی ٹیم کو بتایا کہ وہ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں حالیہ کمی اور درآمدات پر عائد پابندیاں ہٹانے کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے 7,470 ارب روپے کے سالانہ ٹیکس وصولی کے ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔